وہ منظر کیسا منظر ہوگا سبحان اللہ جب جبریل امین اپنے کافوری ہونٹوں کو نبی کے نوری قدموں سے لگا رہا ہو. حالانکہ دروازے پر دستک دے سکتے تھے، آواز لگا سکتے تھے، لیکن حکم پروردگار بھی یہی تھا کہ آج بارگاہ مصطفیٰ کے وہ آداب بجا لاؤ کہ قیامت کی صبح تک نبی کے عاشقوں کو پتہ چل جائے عشق ہوتا کیا ہے. اور آج کی رات میں ذاتی طور پر اس عقیدت سے آیا ہوں کہ ہم مل بیٹھ کر اس لائحہ عمل سے اپنے آپ کو مستفیض کریں جو نبی کے آستانے سے اللہ کے پیار کا شروع ہوا. پھر زمینیں تو تھی نیچے، آسمان بھی نیچے رہ گئے، جنتیں بھی نیچے رہ گئی، عرش بھی نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، جبریل بھی نیچے رہ گیا، انبیاء اور رسول بھی نیچے رہ گئے. اور پھر جب سفر کی کیفیت اپنے کمال کو پہنچی تو قرآن بھی بول پڑا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اب جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا تو کلام رحمان سے کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات سیر کے لیے لے گئی. بندے کو وہ لے گیا، سفر تو کیا بندے نے لیکن نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی. اس لیے تمام توہمات، تمام شکوک و شبہات، اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اگر کوئی کلمے پر اعتماد کرتا ہے تو یہ ماننا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے. میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، اور یہ رات بدل زندگی میں پھر آئے گی. ایک ہے آپ کے جذبے، ایک ہے علامہ ریاض صاحب کے جذبے. تو مجھے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے جذبوں کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ نے بھی اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے پیار کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھنا ہے کہ جائیں گے واپس ضرور لیکن کچھ لے کر جائیں. اس لیے جہاں اتنی دیر ٹھہرے ہو اس محفل سے اٹھ کر جانا جو محفل عام نہیں ہے. میں حضرت سلطان باہو کا ایک شعر پڑھ رہا تھا. آپ نے کمال بات کی ہے. آپ میں بے شمار سلسلوں کے مرید بیٹھے ہو، اور جس پیر کے بھی کوئی مرید ہے آپس میں ایک دوسرے کو پیر بھائی بھی کہتے ہیں، لیکن میں حضرت سلطان باہو کی سوچ پر اور ان کی فکر پر قربان ہو جاؤں. آپ فرماتے ہیں ہر پیر بنتا ہی تب ہے جب در مصطفیٰ کا فقیر بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. حضرات کہتے ہیں نا، جو جتنا سنت کا پابند ہے، جو جتنا رسول کے طریقوں کا پابند ہے، وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا نا. ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پانی پہ چلنا کمال نہیں ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اندر باہر سے مدینے والے کا وفادار ہونا ضروری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو پیلی مریدی آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ بہت چھوٹی ہے،
اور جو پیری مریدی میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی ہے، اور اس پیری مریدی کا منظر بھی آپ اس سفر معراج میں دیکھ سکتے ہیں۔ 1 لاکھ اور کئی ہزار انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر، میں نے پوچھا اللہ والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے والا آ رہا۔ میں نے بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، لیکن جتنی دیر کرنی چاہتا ہوں آپ سب میرے ساتھ تقریر کیجیے۔ میں نے نبیوں سے پوچھا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، میں نے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام سے پوچھا، میں نے حضرت داؤد سے پوچھا، میں نے حضرت سلمان سے پوچھا، میں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، میں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کملی والا جو آ رہا ہے۔ حضور آپ تو دنیا سے چلے گئے، سارا دین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، شعور دین حاصل کر کے جائیں اور اس مرکز محبت پر قربان ہو جانے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ کھلے میدان میں عشق مصطفیٰ کی محفل سجانے والا یہ مرد مومن اور مرد مجاہد، یہ آپ کے جذبوں کا ترجمان ہے، آپ کی محبتوں کا ترجمان ہے۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے تاکہ عشق مصطفیٰ کا یہ جو بہتا ہوا سمندر ہے یہ اور زیادہ قوت کے ساتھ پیاسوں کی پیاس بجھاتا جائے۔ حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک نبی اپنی قبر سے اٹھ کر اقصی میں پہنچ گیا۔ میں نے جناب عیسیٰ کو دیکھا، آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے کہا حضور والا سنا تھا آپ جب نازل ہوں گے، آپ کا جب نزول ہوگا تو سیڑھی لگے گی، آج تو سیڑھی کوئی نہیں لگی۔ فرمایا نبی کو سیڑھی کی حاجت نہیں ہوتی، وہ تو صرف پروٹوکول ہے میرا۔ نبی کو پرواز کرنے کے لیے، نبی کی رفتار کو سمجھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، نبی کو تو اللہ نے خود سہارا بنا کر بھیجا۔ نبی تو خود سہارا ہوتا ہے، نبی تو خود ذریعہ ہوتا ہے، نبی تو خود واسطہ ہوتا ہے، نبی تو خود وسیلہ ہوتا ہے، نبی تو خود میڈیم ہوتا ہے، نبی تو خود جوڑ ہوتا ہے جو بندے کو خدا سے جوڑ دیتے ہیں۔ حضرات پھر یہ سارے آ گئے اور پھر میرا اور تیرا نبی بھی آ گیا، یہ استقبال کر رہے تھے۔ ایک بات اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، مرنے والے مر تو جاتے ہیں لیکن ان کو دیکھو یہ مر کر بھی نہیں مرے ہیں۔ اور ایک بات کی گواہی تو کملی والے آقا نے بھی دی کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ ہیں جو قبر میں بھی پڑھتے ہیں، باہر آ کر بھی پڑھتے ہیں، اکیلے بھی پڑھتے ہیں، باجماعت بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو مجمع نبیوں کا لگا اور پھر امامت کے مصلے پر آمنہ کے لاغ کو ٹھہرایا گیا، کیا سمجھایا گیا؟ بھائی جہاں نبی آ کر اپنا دامن نبی کے دامن رحمت سے جوڑ رہے ہیں، اور اسی منظر کو قرآن نے بیان کیا جب وعدہ لیا تھا پروردگار نے عالم ارواح میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یہ آج جو انبیاء تشریف لا رہے ہیں نا، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے والے مر جاتے ہیں پر ہم مرنے والے ہیں، ہم تو زندگی دینے والے ہیں، ہم تو زندگی کو حسن دینے والے ہیں، ہم تو بندگی کو حسن دینے والے ہیں۔ ہم اٹھے تو رب کی بندگی بنتی ہے، ہم بیٹھے تو رب کی بندگی بنتی ہے، ہم بولے تو رب کی بندگی بنتی ہے، ہم دیکھیں تو رب۔ یہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، خدا کے نظام ہدایت کے چمکتے ہوئے سورج اور ستارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ سارے عالم ارواح میں
اللہ سے وعدہ کر چکے تھے. اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں نبی تو بناؤں گا, میں تمہیں کتاب تو دوں گا, میں تمہیں حکمت تو دوں گا, پر جب کملی والا آ جائے, زبان ہے نا, فرمایا تمہیں نبی بناؤں گا, تمہیں کتاب دوں گا, تمہیں حکمت دوں گا, ثم جاءکم رسول, اور جب کملی والا رسول آ جائے نا تو پھر تم نے اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی, پھر تم نے اس ہدایت کی بات نہیں کرنی جس کا جھنڈا تم اٹھا کر لائے ہو, بلکہ کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور پر ضرور کملی والے پر ایمان لانا والا تنصرون. اور ضرور پر ضرور, ضرور پر ضرور والا تنصرون, ان کی نصرت بھی کرنی ہے, ان کا جھنڈا بھی اٹھانا ہے. اب آج شب معراج میں یہ انبیاء آ کر استقبال مصطفیٰ میں مصروف ہو کر امامت کے مصلی رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر یہی تو بتا رہے ہیں کہ انبیاء کا بھی پیر ہے تو کملی والا ہے. حالانکہ ہر نبی خود ایک ذات ہوتا ہے, خود ایک شخصیت ہوتا ہے, خود ایک وجود ہوتا ہے, خود ایک پروگرام ہوتا ہے, لیکن یہ نبیوں کا پروگرام بھی مدینے والے کے نام کر دیا گیا. نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, یہ تھوڑا اعزاز تو نہیں ہے نا کہ مصطفیٰ نے فرمایا جو کام پہلے نبی کرتے تھے اب وہ کام تم نے کرتے. ویسے ہر امتی کو کرنا چاہیے, ہر امتی کر سکتا ہے, اس کو کرنا بھی چاہیے, لیکن مصلی امامت پر کون کھڑا ہوگا جو امامت کے مصلی کے لائق ہوگا نا. جب آپ اس پروسیس میں داخل ہی نہیں ہوں گے, جب آپ علم کی دنیا میں آئیں گے ہی نہیں, جب آپ علم کی دنیا میں آئیں گی نہیں, جب آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتریں گے ہی نہیں, جب آپ قرآن سیکھیں گے ہی نہیں, جب آپ شریعت سیکھیں گے ہی نہیں, جب آپ سنت سیکھیں گے ہی نہیں, جب آپ نبی کے مسکراہٹوں کو اپنی زندگی کا منشور بنائیں گی نہیں, پھر آپ نے کسی کو کیا تبلیغ کرنی ہے, پھر کسی کو آپ نے دعوت کیا دینی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سرکار کی امت کا ہر فرد مدینے والے کے مشن کا جھنڈا اٹھا لے. اب اس کا طریقہ یہی ہے نا, جب میں پہلی مرتبہ علامہ صاحب سے ملا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں اپنے علاقے میں کشمیر میں ایک مرکز بنا رہا ہوں, ایک ادارہ بنا رہا ہوں, لیکن آج وہ بن گیا ہے, شاید کچھ کام باقی ہو, لیکن آج کی رات تم نے یہ عہد کرنا ہے جو کام وہ غریبوں کے علاقے میں مولانا کر رہے ہیں, اپنی کوٹھی کی بات نہیں کر رہے ہیں, اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں, عشق مصطفیٰ کی بات, سبحان اللہ, کملی والے کے پیار کی بات کر رہے ہیں, نبی کے دین کی بقا کی بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ فتنوں کی آگ لگ چکی ہے, لوگ اس میں بھسم ہو رہے ہیں, برین واشنگ ہو رہی ہے. لوگ پہلے درود میں لپٹا کرتے تھے, اب برودوں میں لپٹ رہے ہیں. میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا, ہاں تم تو مسکراہٹیں دینے والے جن کی تسکین سے روتے ہوئے اس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو, وہ نبی اپنی بارگاہ میں آنے والے روتے ہوئے کو مسکراہٹیں دے کر بھیجتا ہے, اور تم نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کو بھی لاشیں بنا کر ان کے گھر والوں کی طرف بھیجتے ہو. یہ منظر جب نبی دیکھتے ہوں گے تو اس کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے. اسی لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو حکم ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کوئی کلام کرنے سے پہلے پہلی کلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے کلمہ پڑھنے والے بھائی, اے میرے کلمہ پڑھنے والے بھائی, بولو, اگر زبان دی ہے تو اس کا حق ادا کرو. اے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی, میری طرف سے یقین رکھو
तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा सलामती है, मेरा तरीका सलामती है। आज भी मैं कहता हूँ, आज मेराज की रात है ना, यहाँ से फारिग होने के बाद अपने अपने घरों में टेलीफोन करना, अपनी बूढ़ी माओं को मुस्कुराते हुए बात करना, अपने बूढ़े वालिदैन को मुस्कुरा के मेराज की शब की मुबारक देना, अपनी बीवियों से अज़हार मोहब्बत करते हुए मुस्कुरा कर नबी की अदा को सामने रखकर अपने मासूम बच्चों से बात करना, प्यार से करना, मुस्कुरा के करना, ये दिलों की कलियां खिलती चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर वाला, ये मोहब्बतों का सौदा है, ये मुस्तफा का दीन नफरतों का रास्ता नहीं है, ये कांटों का रास्ता नहीं है, ये फूलों की सेज है, ये मोहब्बतों का गुलदस्ता है। इसीलिए हज़रत सुल्तान बाहू ने तसव्वुर ये दिया कि मुर्शिद ये नहीं है, मुर्शिद कमली वाला है। इस पीर साहब ने तुम्हें रास्ता दिखाया, कमली वाले का रास्ता दिखाया। इस पीर के मुरीदों आपस में पीर भाई कहलाते हो ना, जरा कमली वाले का तसव्वुर तो कर। और तसव्वुर किसने दिया? सिद्दीक़ अकबर ने दिया। तसव्वुर किसने दिया? मौला अली ने दिया। दो मंजर छोटे छोटे बयान करके मेराज के आखिरी हिस्से को आप पर वाज़ेह करके फलसफा मेराज और हकीकत मेराज की वो पैगाम आपको देना चाहता हूं कि अगला साल अगर जिंदगी रही तो वो तुम्हें याद रहे कि तुमने मेराज मुस्तफा मनाई। सिद्दीक़ अकबर की झोली में मदीने वाले ने सर रख दिया। जिनको अल्लाह ने जुबान दी, अल्लाह आज बोलने दे सवाल। सिद्दीक़ अकबर को फरमाया तुम्हें चाहत क्या रहती है? अर्ज की आका चाहत तो मेरी ये है, आंखें सिद्दीक़ की हों, चेहरा मुस्तफा। शमाए रिसालत के परवानों, जरा चश्मे तसव्वुर से गारे सौर का मंजर तो याद करो। अबू बकर तुम्हें चाहत रहती है ना कि आंखें तुम्हारी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, पर मैं आज जश्न मना लूं। आज मैंने तुम्हें दीदार करवाने का फैसला किया। ऐसा दीदार करो कि कयामत की सुबह तक के आने वाले शमअ रिसालत के परवानों को इस दीदार पर नाज भी आ जाए और एतबार भी आ जाए। सिद्दीक़ अकबर की झोली सज गई। प्यारे सिद्दीक़ अकबर की झोली सज गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अक़दस सिद्दीक़ अकबर की गोद में रख दिया और उधर सिद्दीक़ अकबर ने अपना पांव दीवार में बने हुए सुराख पर रख दिया। बाकी तो सारे बंद हो गए थे, एक ये सुराख बाकी था। अपना पांव रख दिया। क्या समझ कर रखा? ये समझ कर रखा ना कि कोई मूजी जानवर इस रास्ते से आकर मेरे कमली वाले आका को नुकसान न पहुंचा सके। ये है नामूस रिसालत का वो मर्द मोमिन जिसने तवज्जो कीजिए, जिसने वो सिद्दीक़ अकबर जिसने अपने बेटे के ये कहने पर कहा था, बेटे ने कहा था अब्बाजान ग़ज़वा-ए बदर में आप मेरी तलवार की जद पे कई मर्तबा आ गए, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। सिद्दीक़ अकबर तड़प गए। फरमाया बेटे अगर उस हालत कुफ्र में तू एक मर्तबा भी मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, इसलिए कि तू उस वक्त मेरा बेटा नहीं था, मेरे मुस्तफा के दीन का दुश्मन था। तवज्जो फरमाइए,
اکبر، اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس سوراخ پر رکھے ہوئے ہیں. چلو اگر یہ بھی مان لیے کہ ویسے ہی رکھ دیا، لیکن جب سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا تو پہلے تو میں نے سانپ سے پوچھا بھائی تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ کیوں ڈس رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو عادت ہے، لیکن آج بات عادت کی نہیں ہے، آج بات عبادت کی ہے. جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اللہ کا نام لے. سنیے سنیے غور سے سنیے. صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کیوں ڈس رہے؟ میں جواب دوں گا تو شاید مکمل نہ ہو سکے، لیکن جواب دیا میاں محمد بخش رحمت اللہ. آسے آسے بندے زیادہ ہے، آواز بہت ہوتی ہے. آسے آسے عمر گزاری، اور آپ کی اطلاع دوں یہ سانپ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا یہاں سے مدینے والے نے گزرا. آسے 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 عمر گزاری، چلے خار ہزارہ مالی باغ وکھڑ نہیں دیندہ، اج آیا جدوں بہار. میں نے بارگاہ صدیق اکبر میں عرض کیا آقا آپ ہی پاؤں ہٹا لیں اسے بھی دیدار ہو جائے. میں جان جا سکتی ہے پاؤں نہیں ہٹ سکتی. اور یہی وہ منظر ہے جس کو حضرت سلطان باہو نے بیان کیا. سبحان اللہ. اے تن میرا چشمہ ہو میں مرشد دیکھ نہ جاؤں، جان جاتی ہے تو چلی جائے. اور پھر میں وہ منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا. توجہ رکھے میری طرف توجہ کریں. سبحان اللہ. جنازہ اٹھا، جنتی کا جنازہ اٹھا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سبحان اللہ. عثمان فی الجنہ، سبحان اللہ. علی فی الجنہ. سبحان اللہ. آج جنتی جنتی نے تقاضا کیا جنتی نے، اور جنتی کو حق نہیں ہے کہ وہ جنت کی بات کرے. سبحان اللہ. بولو نا. جسے کملی والے نے سند دے دی ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، یہاں فرقوں کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ فرقوں میں فتنہ ہے اور فتنہ اسلام میں نہیں ہے. ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ کا وہ گروہ ہیں جن کے بارے میں 1400 سال پہلے کملی والے نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک گروہ مسلمانوں کو جنت میں جائے گا. اور فرمایا ما انا علیہ ما صحابی. حضرات ما انا علیہ ما صحابی،
اور صحابی بنا کس سے؟ صحبت سے۔ سبحان اللہ، بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں، یاد کر کے جاؤ آج۔ سبحان اللہ، میری آج کی باتیں یاد کر لی نا تو آج ہی تم مبلغ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، پھر جس گھر میں رہنا، جس ڈیرے میں رہنا، جس بستی میں رہنا، جس علاقے میں رہنا، وہاں محفل ذکر اللہ سجاتے رہنا، محفل ذکر رسول سجاتے رہنا۔ عید کا دن آئے تو نبی کا میلاد مناتے رہنا۔ بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں شمع رسالت کے پروانوں، ویسے تو پیر کے دن خود مدینے کے تاجدار نے روزہ رکھا اور فرمایا لوگوں جانتے ہو آج کے دن میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ میرا یوم ولادت ہے، سبحان اللہ، اور میں آپ کو میرے نبی کا یوم ولادت منانے کا ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ آپ سارے مل کر سبحان اللہ کہتے رہیں گے نا، تھوڑی دیر کے لیے نعرے بند کروا دیتے ہیں نا تاکہ بات وقت پر ختم ہو جائے۔ حضرات گرامی، پیر کا دن، نبی کی ولادت کا دن، میں نے پوچھا مولا تیرا نبی، تیرا حبیب، تیرا محبوب جب پیدا ہوا تو پھر تو نے اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں کیا اہتمام کیا؟ فرمایا میرا محبوب جب پیدا ہوا نا، میرے حبیب نے جب زمین پر قدم رکھا نا تو میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا۔ تو ہم بھی اسی لیے نبی کا میلاد کرتے ہیں، ہر پیر کو کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، ہر لمحہ کرتے ہیں، ہر آن کرتے ہیں کہ نبی کا ذکر کرنے سے عبادت بنتی ہے، پاکیزگی اور طہارت جنم لیتی ہے۔ میرے دوستو، تو پیر کا دن جب آ جائے نا، ظاہر ہے گرمی بہت ہے، صحت مند بھی بندہ نہ ہو، دن بھر مزدوری بھی کرنی ہو تو ظاہر ہے روزہ رکھنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن غسل تو روز کرتے ہو نا، تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج جب پیر کا دن آئے نا، یہ پیر کا دن آ ہی رہا ہے، یہ پیر کی رات ہے، معراج مصطفیٰ کی رات ہے، ولادت مصطفیٰ کی رات ہے۔ پھر غسل کرنا اس نیت سے کرنا کہ لجپال نبی تو وہ ہے جو آئے تو زمین پاک ہو جائے، تو میں کیوں نہ پاک ہو کر نبی کا غسل روز کرتے ہو، دن میں 2 مرتبہ بھی کرتے ہو، یار گرمی ہے، جب کام پہ جاتے ہو تو غسل کر کے جاتے ہو، واپس آ کر پھر غسل کرتے ہو، کئی مرتبہ کرتے ہو، لیکن پیر کے دن اس نیت سے کرنا کہ آمنہ کے لال کی آمد آمد ہے، غسل کر کے جسم کو پاک تو کر لوں، صاف کپڑے تو پہن لوں، خوشبو تو لگا لوں۔ حضرات، اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں اتنی بات عرض کروں، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی نگاہ پڑ جائے تو حبشی بلال کو بھی سیدنا بلال کہنا پڑتا ہے۔ حضرات، تو آپ نے، میں بڑا آسان سا ایک وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ روز ٹیلی فون کرتے ہیں نا ٹی ویوں پر، بھئی ہمیں فلاں مسئلہ فلاں وظیفہ چاہیے، میں آج آپ کو دیدار مصطفیٰ کا وظیفہ بتاؤں۔ ہر پیر کے دن اس نیت سے غسل کرو کہ آمنہ کے لال کی آمد آمد ہے، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، خوشبو بانٹو، اور آج کے بعد جب بھی ایسی محفلوں میں آیا کرو نا تو چاہے کم قیمت والی بھی خوشبو مل جائے نا، لے کر آیا کرو، ایک دوسرے کو خوشبو لگایا کرو۔ میں 1983 سے ہر چھوٹی عید اکثر مدینہ شریف میں کرتا ہوں اور بڑی عید بنا میں کرتا ہوں، اور میں مسلسل کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب میں مواجہ شریف پر جاتا ہوں نا، سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی محفلوں میں آیا کرو نا تو عقیدہ لے کے آیا کرو
غسل کر کے آیا کرو، صاف کپڑے پہن کر آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو، خوشبو ایک دوسرے کو لگانے کی کوشش کیا کرو۔ بھائی کملی والے کی بات جو کر رہے ہیں، اور کملی والا لجپال ہے، ہو سکتا ہے نا ادھر پھیرا لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو آج معراج منا رہے ہیں نا، سرکار کی معراج تو یہی تھی نا کہ اللہ سے مل لیا۔ تیری اور میری معراج یہ ہے کہ کملی والے سے مل لیں۔ خوشبو لگایا کرو، خوشبو بانٹا کرو، خوشبو تحفے میں دیا کرو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک دوسرے سے ملا کرو نا تو ہدیے دیا کرو، ایک دوسرے کو محبتیں بانٹا کرو، پیار بانٹا کرو، نبی کی سنتیں بانٹا کرو، نبی کی عظمتیں بانٹا کرو، نبی کی ادائیں بانٹا کرو۔ اور آج میں چاہتا ہوں ایک بات میں بھی تقسیم کروں، یار ایک عقیدہ بنا کر بیٹھو کہ آج کی محفل میں سرکار کا پہرا لگ جائے، اور اسی محفل میں ایک لمحہ وہ بھی آئے کہ کچھ لوگوں کو یہی بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی زیارت ہو اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں جنہیں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب یار بات یہ ہے سرکار کو چہرہ دکھانا ہے، اگر سبحان اللہ، اللہ چہرہ دکھانا ہے تو چہرہ تو دکھانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سرکار دیکھے تو کہے اٹھے۔ فرشتوں دیکھو میرے امتی نے اپنے چہرے کو میرے نام کر دیا، اپنے ماتھے پہ بندگی کے نشان لگا کر۔ اگر اس سے پہلے اگر تمہیں موقع نہیں ملا آج اسی محفل میں سچی توبہ کر کے اٹھو، یہ چہرہ نبی کے نام کر کے اٹھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تصور بنا رہے ہیں کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، یار یہ چہرہ دکھانے کے لائق تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بڑی زندگی گزر گئی، تھوڑی رہتی ہے۔ نوجوان یہ نہ سمجھے میری بڑی رہتی ہے، ارے کوئی پتہ نہیں کسی وقت پیغام آ جائے۔ یہاں جوانی یا بڑھاپے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی رحمت اپنا رخ پھیر لے، اس سے پہلے کوئی سفارش کرنے والا تمہاری سفارش کرنے سے انکار کر دے، آؤ آج ایسے بن جائیں کہ مدینے والا کہہ دے مولا یہ میرا ہے۔ زیارت مصطفیٰ کی تیاری کرنی ہے نا، عقیدہ بنا لو، ذہن بنا لو، یہ چہرہ نبی والا چہرہ ہونا چاہیے، جن کا دل مانتا ہے، جو اپنے چہرے کو آج ہی سے اپنے نبی کے نام کرنے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، جن کا دل مانتا ہے۔ حضرت دیکھیں اللہ 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 آج سے یہ چہرہ نبی کو ہو گیا، آج سے اس ماتھے پر بندگی کا نشان سجے گا، آج سے یہ عاشق مصطفیٰ جماعت جو ہے وہ اپنے اس عظیم قائد کے ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، تعاون کرو گے دین مصطفیٰ کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، جھنکا بننے کی بجائے کملی والے کے مرید بنو گے نا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، خوشبو بانٹو، اور پھر کام بھی ہوتے رہے، دکان بھی چلتی رہے، مزدوری بھی ہوتی رہے، ماں بچے کو دودھ بھی پلاتی رہے، اور درود و سلام کی لوریاں بھی سناتی رہے۔ ہر دن محفل میلاد، ہر جمعرات کو محفل ذکر اللہ، اکیلے تو اکیلے کرو، کیونکہ جب تم اکیلے کرو گے تو وہ بھی اکیلے کرے گا، اور جب تم مجمع لگا کے کرو گے، 2 بندے مل کر کرو گے، 4 بندے مل کر کرو گے، 10 بندے مل کر کرو گے، تھوڑے یا زیادہ جتنے بھی مل کر کرو گے تو وہ تمہارا ذکر تم سے بہتر مخلوق یعنی فرشتوں کو بلا کر کرے گا۔ حضرات تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ ٹپ دینا چاہتا تھا، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں وہ منظر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر جنہیں کملی والے نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ،
کہہ دو، بولو محبت سے بولو ابو بکر فی الجنہ، یہ جنتی اب دنیا سے جا رہا ہے اور یہ جنتی اپنے جنتی بھائیوں سے کہہ رہا ہے، عمر فی الجنہ سے کہہ رہا ہے، عثمان فی الجنہ سے کہہ رہا ہے، علی فی الجنہ سے کہہ رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے جنتی بھائیوں مجھے ذرا جنت کے سامنے تو لے جاؤ۔ ویسے تو جنت البقیع بھی جنت ہی ہے، لیکن جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ نے قدم رنجہ فرمایا ہوا ہے، اس طرح محبت لگایا ہوا ہے، تو جنت کا کیا کہنا؟ خود کملی والے فرماتے ہیں نا، میری چوکھٹ سے لے کر میرے ممبر تک یہ ساری جنت ہے۔ حضرات یہ جنتی دنیا سے جا رہا ہے اور کیا تقاضا کر رہا ہے؟ مجھے جنت کے سامنے لے جانا اور جنت بانٹنے والے کملی والے سے کہنا جسے تم نے جنتی کہا تھا، کملی والے جس نے غار میں سانپ سے ڈسوایا پاؤں نہیں ہٹا، وہ جنتی آیا ہے۔ اور پھر وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا، یہ جنتی کو لے کر یہ جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، یہ جب ان کو لے کر پہنچے نا جنت کے سامنے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار حاضر ہے۔ حجرے کا بند دروازہ کھل گیا، حجرے کا بند دروازہ کھل گیا اور آواز آئی، خوشبو آئی، تصور بنا، فضائیں بولی، ہوائیں بولی، یوصل الحبیب، آواز پوری نہیں آئی، یوصل الحبیب الی الحبیب، یوصل الحبیب الی الحبیب، دیر مت لگاؤ، یار کو یار سے ملا دو، یار غار کو یار مزار بنا دو۔ جب درباروں پر جاؤ، مزاروں پر جاؤ، غیر شریک کام مت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، جو کام ساری زندگی ان اللہ والوں نے کیا وہ کرو، اپنی مرضی سے تم کچھ نہ کرو، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، سلام کرو، بیٹھ جاؤ، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، عبادت کرو، تاکہ زمانے کو پیغام مل جائے ہم پیر پرست نہیں ہیں، خدا پرست ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم اس کو پیر مانتے ہیں جو در مصطفیٰ کا فقیر ہوتا ہے۔ تو آج معراج کی رات قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، شاذلیوں، خلوتیوں، تمام سلسلوں کے شمع رسالت کے پروانوں، پیری مریدی، پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے بلکہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ اپنے پیر کے مریدوں کو پیر بھائی کہتے ہو نا، جو کملی والے کی عاشق ہے ان کو کیوں نہیں کہتے؟ آج سے ہر قادری چشتی کو پیر بھائی کہنا شروع، آج سے ہر چشتی نقش بندی کو پیر بھائی کہنا شروع کر دے، اس لیے کہ یہ پیری فقیری، یہ نہریں جو نکل رہی ہیں عشق مصطفیٰ کے سمندر سے نکل رہی ہیں۔ دنیا کا قانون ہے، پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں، توجہ نہیں آتی، پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں، سمندروں میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو عشق مصطفیٰ کے سمندر سے سلسلے نکلے ہیں نا، صدیق اکبر کی صداقت کے پہرے میں، فاروق اعظم کے عدل انصاف کے سحروں کے ساتھ، یہ عثمان غنی کی شرم و حیا کے پہرے کے ساتھ، یہ مولا علی کی وفا اور تدبر کے پہرے میں یہ نکلے ہیں نبی کی بارگاہ سے، اور کسی اور جگہ جا کر ختم نہیں ہوئے، تمہیں ساتھ لے کر پھر نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں ہے، پیری مریدی برائے نبی اور امتی ہے۔ آج سے تم نے تربیت ضرور لو، اپنے شیخ سے سیکھو، اپنے استاد سے سیکھو، اپنے امام سے سیکھو، مبلغ سے سیکھو، معلم سے سیکھو، لیکن جس طرح
نکاح کرنے والا فیس تو مانگ سکتا ہے نا، سبحان اللہ لیکن یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ یہ عورت میری ہو گئی ہے، عورت تو اس کی ہوگی نا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ سبحان اللہ یہ امتی تو اسی کا ہے نا جس کا کلمہ اس میں پڑا ہوا ہے، یہ مرید تو اسی کا ہے نا جس کا یہ آج بھی نام لے رہا ہے، جس کا نام لیے بغیر کسی کی بنتی نہیں، کسی کی چلتی نہیں ہے۔ اور حضرات میں آخری کلام آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں، جب سفر شروع ہوا تو اللہ نے فرمایا اللہ لے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو محبت سے ذرا سبحان الذی سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان اللہ یا اللہ میں قرآن سن کر بھی بولنے کی توفیق عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان الذی اسری سبحان اللہ بعبدہ لیلا سبحان من اللہ المسجد الحرام سبحان إلى المسجد الأقصى حضرات توجہ نہیں ہے آپ کی، ان کو مزہ آ رہا ہے، کہہ دیں اللہ کا نام لیں ذرا محبت سے لیں، آج ایک جماعت بن کر جاؤ، آج ایک ادارہ بن کر جاؤ، آج ایک تنظیم بن کر جاؤ، اور اللہ کے فرمان کے مطابق حالانکہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو فرمایا کن تم خیر سبحان اللہ تم خیر والے ہو، سبحان اللہ تم خیر والے ہو، توجہ سبحان رکھو اللہ کہ تم اس کی امتی ہو جو خیر بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ اچھا بھائی میں گفتگو کا آخری حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ ادارہ جو کشمیر میں آپ کے استاد، آپ کے امام، اور میں تو ان کو آپ کا مرشد بھی کہتا ہوں، پتہ کیوں؟ یہ آپ کو مرشدوں سے ملا، توجہ نہیں ہے نا؟ آپ ایک منٹ ٹھہر دیں گے، ایک منٹ ٹھہر دیں۔ آج معراج کی رات ہے، آج کی رات کا صدقہ و خیرات عام بھائی ایک منٹ ایک منٹ ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، ایک منٹ مجھے دے دیں۔ آج معراج کی رات ہے نا، انعامات کی رات ہے نا، یہی کہا تھا نا مولا نے بھی السلام علیکم ایھا نبی، یہی معراج ہے نا، سبحان اللہ سلامتی کا پیغام دیا تھا۔ ادھر تھوڑا سا آج تھوڑا سا آج یہ کوئی 10 ٹیمیں ایسی تیار ہو جائیں، یہ سبحان اللہ جتنے وردی والے ہیں نا سارے دو دو مل جائیں، مختلف جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، شاباش کھڑے ہو جائیں، صرف جب میں